ہمیشہ معاشرے میں تین طبقے ہوتے ہیں. اللہ کا حکم آیا حبیب اس معاشرے کے دو طبقے بڑے خطرناک. پورا سورہ منافقون خدا نے اتارا. ایک منافق طبقہ، دوسرا طبقہ معاشرے کا عالم طبقہ، پڑھا لکھا متقی طبقہ، تیسرا طبقہ معاشرے کا جاہل طبقہ. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں آپ کو تین کیٹیگریز ملیں گی. ایک مخلص پڑھا لکھی کیٹیگری، دوسرا جاہل لوگوں کی کیٹیگری، تیسرا منافق لوگوں کی کیٹیگری. یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا، ہر سوسائٹی میں ہر جگہ پہ تین لوگ ملیں گے. اب فرمایا سب سے خطرناک طبقہ کون سا ہے؟ کہ ایک منافق طبقہ، دوسرا جاہل طبقہ. جاہل کس طرح خطرناک ہے؟ کیونکہ جاہل کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے معاشرے میں تباہی پھیلانے کے لیے. تھوڑی سی آپ کو پاکستان کی مثال دوں. 1978 سوویت یونین کو ختم کرنے کے لیے طالبانائزیشن شروع ہوئی نا پاکستان. کن علاقوں سے مجاہدین بنائے گئے جن کو جہاد کے نام پہ بھیجنا تھا اور رشین سے لڑانا تھا اور اللہ اکبر کے نعرے لگانے تھے. یو کے میں ایک ریٹائرڈ فوجی تھا، وہ کہنے لگا کہ مولانا اللہ مجھے معاف کرے گا. نہیں. میں نے کہا آپ نے گناہ کون سے کیے ہیں؟ بڑے گناہ کیے ہیں بڑے. اس جنگ میں بڑے گناہ کیے. کتنے بڑے گناہ کیے؟ بڑے گلے کاٹے ہیں ہم نے. فتوے دیکھے بڑے لوگوں کے، رشینز کے بڑے گلے کاٹے ہیں. ڈر جاتے تھے رشین. ہر جنگ انہوں نے دیکھی لیکن یہ نہیں دیکھا تھا انہوں نے سر کاٹ کے پھینک دیے جائیں. خوف پیدا ہوتا تھا ان کی فورسز میں، سارے بھاگ جاتے تھے. یہ کون سا طبقہ تھا جو جنگ پہ بھیجا گیا؟ آج ایک مسلمان سنتا ہے جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا، آگ لگا دی. کہتے کیسے ممکن ہے؟ مدینے والے آگ لگائے. ہاں یہ صحیح ہے. بی بی کے گھر پہ جب حملہ ہوا تو اس میں اکثریت مدینے کی نہیں تھی، وہ بدو طبقہ تھا جو باہر سے لایا گیا تھا. یہ کون ہے جو امام حسین کا سر کاٹ رہے ہیں؟ آج مسلمان نہیں مانتا کہ رسول کی بیٹی کے گھر میں حملہ ہوا. بھائی اگر رسول کی بیٹی کے گھر کے حملے کو نہیں مانتے پھر سیدہ زینب کون ہے؟ نواسی ہے نا انہی کی. یہی مسلمان ہے نا. اسیر کیوں بنا رہے ہیں؟ دشمنی کا ایک لیول ہوتا ہے کہ مجھے امام حسین بیعت نہیں کر رہے تو میں مار دوں گا. ٹھیک ہے، یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا، دشمنی ختم ہونا، بھڑاس ختم ہونا کہ میرا مد مقابل کا دشمن ہے، میں نے قتل کر دیا، ختم ہو گیا دشمن، اب بس کر دو. لیکن نہیں، مارا ہے. اب کہہ رہے ہیں لاشوں کو پامال بھی کرو. وہ کس لیے؟ اس کے بچوں کو اسیر بناؤ. وہ کس لیے؟ ان کو بازاروں میں چلاؤ. وہ کس لیے؟ ڈھول بجاؤ، ناچ گانا کرو. بھائی آپ کا دشمن مر گیا، آپ کا مخالف جو آپ کے سامنے تھا، آپ کے تخت و حکومت و تاج کے لیے باعث خطرہ تھا، یہ سارے کام کس لیے کر رہا تھا یزید؟ دشمنی حسین سے نہیں، دشمنی دین سے تھی. لعب الہاشم، بنو ہاشم نے کھیل کھیلا، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی نبی آیا. یہ دشمنی تھی دین کی. اور کہا یہ جس نے دین لایا تھا یہ اسی کے نواسے ہیں، اور ان پر اتنا ظلم کرو، ان کی اتنی توہین کرو، ان کو اتنے پتھر مارو، اور جب ان کی کٹی ہوئی گردنیں بازاروں میں جائیں گی اور ان بازاروں میں محلوں میں جو رہنے والے ہیں وہ کلمہ گو مسلمان ہیں جو ڈیلی کہتے ہیں اللہ اکبر یا اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ دیکھیں کہ اسی محمد کے نواسے کا سر نو کے نیزہ پہ کھڑا ہے. کوئی خدا تو آئے بچائے اپنے نواسے محمد کو. کوئی خدا تو آئے بچائے ناموس محمد کو. تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا ہے کوئی خدا بھی ہے؟ خدا کو اتنا بھی نہیں ہو رہا کہ رسول کے نواسے کو بچا لے؟ اتنا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اپنے نواسے کو نہیں بچا پا رہا. انہی کی گھر کی خواتین کو بازاروں میں لایا جا رہا ہے، وہ نہیں بچا پا رہا. ذہن کھٹکتا ہے. لا وحی نزل، کوئی وہی نہیں، سارا ڈرامہ تھا. اگر ہوتا تو خدا بچاتا. موسیٰ کے معجزے کر گیا، عیسیٰ مردوں کو زندہ کر گیا. کبھی کہا سورج کو شک کر دیا، کبھی کہا قمر کو شک کر دیا، سورج کو پلٹا دیا، کنکریوں نے ہاتھ پہ بولنا شروع کر دیا، درختوں نے چلنا شروع کر دیا. اتنے معجزے تھے تمہارے محمد کے. تو آئے نا اپنے نواسے کو بچائے. اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے، وہ کیوں نہیں بچا رہا؟ ایک چھری ہے جو اسماعیل کا گلا نہیں کاٹ رہی، یہ حسین کا گلا کیسے کاٹ رہی ہے؟ ذہنوں میں لوگوں کے سوالات پیدا ہوئے. کوئی دین وین نہیں ہے. اب آپ سنتے ہیں کہ بھرے بازار میں نو کے نیزہ پہ پڑے ہوئے سر نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی خدا ہے. حسین اور دین جدا نہیں ہے. معجزہ ہوا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم، تندور میں سر رکھا تو بولنا شروع کر دیا. تب جب سیدہ بازار میں جاتی تو یزید تانا کس کو دیتا ہے؟ کہتے ہیں تیرے ساتھ جو کچھ کیا تیرے خدا نے کیا. کسے بدنام کر رہا ہے؟ خدا کو. سیدہ زینب وہاں بھی کھڑے ہو کر کس کا دفاع کر رہی ہیں؟ اللہ کا، دین کا. ما رأیت الا جمیلا. تو جس خدا کو بدنام کر رہا ہے، زینب نے حسن کے علاوہ، جمال کے علاوہ رب سے کچھ نہیں دیکھا.
بار بار سنتے ہیں کہ عباس جاؤ ایک رات کی مہلت مانگو. کیا کرنا ہے مولا؟ خیموں میں بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, فیملی کے ساتھ ٹائم بتانا ہے, زندگی کی آخری رات ہے. انہوں نے بھی سمجھا پتہ نہیں حسین مہلت کیوں مانگ رہے ہیں. لشکر یزید کہتا ہے کہ شب عاشور جب مہلت دی گئی تو فرمایا خیام حسین سے تسبیح خدا کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسی شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ آوازیں. کہ بار بار اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ربطے, سجدہ خدا کی, شہادت, مسجد, ولادت اللہ کے گھر, لقب زین العابدین, باقر العلوم, سید الساجدین, موسی الکاظم, ربط خدا کی طرف. دین بچایا جائے, دین بچائے. اہل بیت نہ ہوتے ایک وحشتناک, ایک بدصورت تصویر ہوتی دین اسلام. ایسا دین جس میں صرف مار دھاڑ ہے. یعنی رسول کو جاتے ہوئے چند دن نہیں گزرتے. جلیل القدر صحابی ہے مالک ابن نویرہ, جلیل القدر بزرگ صحابی, قبیلے کا ریس ہے. صرف اس بنیاد پہ کہ بھائی خمس نہیں دے رہے تھے, معذرت کے ساتھ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے. کس کو نہیں دے رہے تھے؟ وقت کے حاکم کو. اعتراض تھا کہ میں آپ کو مانتا ہی نہیں, آپ کے پاس مضبوط سند ہی نہیں ہے. امت نے اجتماع کیا, یہ اس اجتماع امت کے خلاف تھے. راتوں رات ان پہ حملہ ہوا. اب میں فقہ تھوڑی آپ کو فقہ بتاتا ہوں. راتوں رات حملہ ہوا, اور جب اس کو مارنا چاہتا تھا تو جناب مالک ابن نویرہ نے خالد کو کہا کہ تمہاری نگاہیں میری بیوی پر ہیں اور تم اس عورت کی وجہ سے مجھے مارنا چاہ رہے ہو. کہا نہیں تم زکوٰۃ نہیں دے رہے. سر قلم کیا. اسی رات دیگ میں کھانا بن رہا تھا, اس دیگ کے نیچے اس کا سر رکھا. اسی رات ان کی زوجہ کے ساتھ, اب لفظ زیادتی بولیں, ہمارے برادران بولتے نہیں, نکاح کیا تھا. اور صبح اٹھے اور چلے گئے. اب یہ جو کام انہوں نے کیا, ایک شخص کو مار کے اس کی بیوی کے ساتھ تعلق بنایا, اس پہ امام ہائی اہل سنت یعنی امام شافعی, امام حنبل, امام حنیفہ, یعنی کتابوں میں ایک بحث ہے کہ اس نے جو کیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا. اس میں یہ بحث نہیں ہے, یہ ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ اس نے صحیح کیا تھا. کوئی کہتا ہے کہ بھائی اس کو مارا تھا, وہ کہتے ہیں مسلمان تھا, مسلمان کی بیوی کی عدت ہوتی ہے, تو عدت میں نکاح تو نہیں ہو سکتا, کم از کم 3 مہینے 3.5 مہینے, کم فعل حرام. تو ایک کیٹیگری بنا دی نا کہ صحابی سے غلطی نہیں ہو سکتی. ہم کہتے ہیں معصوم غلطی نہیں کرتا, معصوم. ہمارے بھائی کہتے نہیں صحابی عادل. اب عدالت کا جو درجہ ہے وہ عصمت سے اوپر ہے, کیونکہ معصوم گناہ نہیں کرتا. عدالت کا مطلب ہے اگر اس نے کوئی غلطی کی بھی ہے, میں اس کو بھی ڈیفائنڈ کرتا ہوں, یہ کیا بھی تو صحیح تھا, پھر کہتے ہیں خطا اجتہادی کی تھی, انہوں نے اجتہاد کیا تھا. تو ہر طریقے سے ہم نے بچانا ہے, کچھ بھی کر کے ہم نے فتویٰ نکال کے بچانا ہے. اب وہ ایک غلط بنیاد جب ڈل گئی تو پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ کہ مسلمان تھا, اس کی بیوی سے نہیں ہو سکتی. پھر ثابت کر رہے ہیں مسلمان کیسا تھا, کہ زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا تو مرتد ہو گیا تو ظاہر مرتد کی بیوی, پھر اس پہ بحث ہے مرتد کی بیوی کی عدت ہوتی ہے کہ نہیں. کسی نے کہا کافر ہو گیا, پھر کافر کی بیوی کی عدت ہوتی ہے کہ نہیں. یعنی ہر طریقے سے اس کو بچانے کی کوشش کی. ایسی جنگیں, جنگ ذات العیون, جس میں نام ہے ذات العیون, آنکھوں والی جنگ, لوگوں کی آنکھیں نکالی گئی تھی جنگ. یہ دین اسلام. حجاج ابن یوسف کا آپ پڑھیں گے, کوفے میں اتنا اہل بیت کے چاہنے والوں کا قتل کیا کہ مسجدوں سے خون کی ندیاں لوگوں کو نظر آتی, سروں پہ سونے درہم اور سکے کے. ایک بادشاہ یعنی بغداد کی دیواریں چن دیا گیا, دیواروں کو اہل بیت کے چاہنے والے. ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے سزا دینے سے کام تھا, جیلر تھا سمجھو, مجھے لے جایا گیا. ایک کمرے میں لے جایا گیا کہ 27 لوگ تھے, سب کے سر کاٹو, ایک کا سر کاٹا. پھر دوسرے کمرے میں لے جایا گیا کہ سب کے ماتھوں پہ پٹیاں بندھی تھیں, سر بندھے تھے, کاٹتا گیا. ایک بیچ میں سر تھا, شخص تھا, بوڑھا تھا, سارے جوان تھے, یہ بیچ میں ایک بوڑھا تھا, اس کے آنکھوں پہ پٹی نہیں. اس نے مجھے دیکھا, تعجباً میں نے پوچھا کہ آپ لوگ ہیں کون؟ مجھے تو بادشاہ نے بھیجا تھا, یہ لوگ زانی ہیں یا جو بھی ہیں, ان کے سر کاٹو. سزا صادر ہو گئی ہے. اس نے کہا جن کو تو کاٹ کے آیا ہے, جن کو تو کاٹ رہا ہے, ہم سب کے سب بنو ہاشم اور سادات, سوتے رات کو بستروں پہ. تو اب یہ باتیں اگر مسلمانوں سے کرے, کیونکہ ایک طبقہ میں نے کیا کہا, منافق طبقہ, جاہل طبقہ, عالم طبقہ. سب سے زیادہ افیکٹ کون سا طبقہ ہوتا ہے؟ جاہل طبقہ. جاہل کو نہیں پتا ہسٹری میں کیا ہوا, اس کا دماغ صاف ہے بالکل. اب اس جاہل طبقے کو سب سے زیادہ استعمال کون کرتا ہے؟ منافق طبقہ. طالبانائزیشن. اکثر لوگ اس جنگ میں جو شامل ہوئے وہ آپ دیکھیں گے صحرائی اور پہاڑی علاقوں کے لوگ, جہاں بڑے سادہ لوگ, دل کے اچھے لوگ, لیکن کچھ پتہ نہیں ہے ان کو, دین کی اتنی نالج نہیں. ایک منافق مولوی بٹھا دیتے ہیں جو قرآن کی آیتوں سے ثابت کرتا ہے کہ فلاں سے لڑنا کیا ہے, عبادت ہے, فلاں کا سر کاٹنا کیا ہے, جنت کے جانے کے مترادف ہے. پوری قوم کے جہلا کھڑے ہو جاتے ہیں ایک مولوی کے فتوے پر.